اگر آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی نا تو آپ بھی یہی غلطی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تو جی آج جو اسٹوری میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل ہونے ہی والی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشچن ہے جو کہ بار بار آپ کے مائنڈ میں بھی چلتا ہوگا اور یقیناً آپ لوگ بھی وہی غلطی کرتے ہوں گے۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے اور جو زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہونے لگ جائیں گے۔ تو جی سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سٹوری پہ، اور آج کی سٹوری ہے میری ایک ایسی بہن کی ماشاءاللہ سے جنہوں نے کئی سالوں کے بعد اپنی دعاؤں کی قبولیت کو پایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پہ فوکس کیا، اپنی زندگی کو بہتر بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تکلیف و پریشانی جو ان کو اتنے سالوں سے پریشان کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اتنی تکلیف میں رہتی تھیں، وہ اللہ پاک نے ان سے دور کی۔ ہم لوگ اکثر و بیشتر ایک سوال بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے، اور ہمیں اس چیز کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ کیا ہماری دعا قبول ہوگی، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ڈبل مائنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسانی دماغ جو ہوتا ہے وہ فوراً چاہتا ہے کہ اس چیز کا اسے نتیجہ مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہمیں فوراً رزلٹ نہیں ملتا، تو دماغ یہ مان لیتا ہے کہ کچھ بھی ہو ہی نہیں رہا، اور یہی سوچ جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں مایوس کر جاتی ہے۔ اسی لیے جب دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا تو دل میں شک آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ پاک سن بھی رہے ہیں یا نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی، مسئلہ دعا کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے ہمارے پیشنس کا۔ اگر ہم اپنی سوچ کو بدل دیں تو احساس بھی بدل جاتا ہے۔ آج سے یہ نہ سوچیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ میرے لیے بہترین وقت تیار کر رہے ہیں۔ جب انسان کو یقین آ جاتا ہے نا اس بات پر، اور انسان یقین کے ساتھ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو انسان کا دماغ بھی پازیٹیو سائن دینا شروع کر دیتا ہے، انسان کا سٹریس کم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے حق میں بہترین فیصلے جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ انسان کو سمجھ آنے لگ جاتے ہیں۔ انسان اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتا، انسان بار بار شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل ڈگمگا جاتا ہے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ ہمیشہ اس بات پر ایمان رکھنا ہے اور اپنے دل کو یہ سمجھاتے رہنا ہے کہ اللہ پاک میری دعا کو ضرور سنیں گے۔ اس طرح دماغ بھی انسان کا سکون میں آ جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے نا تو یہ نہیں سوچنا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ سوچیں گی کہ اللہ پاک میری دعا سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے بہترین وقت پر بہترین چیز عطا کریں گے۔ ایک عورت جب مشکل کو فیس کر رہی ہوتی ہے نا تو وہ کئی بار ٹوٹ رہی ہوتی ہے، اور لیکن جب وہ اچانک سے اس خوشخبری کو پا لیتی ہے جس کے لیے وہ اتنے سال سے کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو پھر وہی بہتر جانتی ہے جو اس کے دل پہ گزر رہی ہوتی ہے۔ آج کی جو سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ میری جس بہن کی ہے، وہ بہت زیادہ مسئلے مسائل کا شکار رہی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ شروع میں جب ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد وقت گزرتا گیا، 2 سال گزر چکے تھے، کنسیو نہیں ہوا تھا، پھر لوگوں نے پوچھنا بھی شروع کر دیا، کیونکہ لوگ تو اگلے دن ہی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں نا، کہ شادی ہونے کے اگلے دن سے یہ سوال ہو جاتا ہے کچھ ہوا نہیں۔ وہ کچھ ہونے والی جو بات ہوتی ہے نا وہی لوگ ساری زندگی پھر آپ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ جب بھی کہتی ہیں میں کسی شادی پہ جاتی تھی لوگ یہی کوشچن کرتے تھے، اور کہتی ہیں کہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہونے لگ گیا تھا کہ شاید مجھ میں ہی کچھ کمی ہے، اور کہتی ہیں بار بار یہی چیز میرے مائنڈ میں چلنے لگ گئی تھی کہ میں ہی قصوروار ہوں اور مجھ میں ہی کچھ کمی چل رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ کہتی میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے میرے سارے چیک اپ کیے، سارے ٹیسٹ کیے، میرے ہسبینڈ کے ٹیسٹ کیے، اور کہتی ہیں کہ سب رپورٹس ہماری ٹھیک آئی تھیں، لیکن کہتی ہیں کہ لوگوں کے پوچھنے کا انداز اور لوگوں کی باتیں میرے دل کو کہتی اتنی زیادہ تکلیف میں ڈال دیتی تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ شاید میں ہی کسی کام کی نہیں ہوں، اور یہی باتیں کہتی ہیں مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی۔ بار بار کہتی ہیں میں ٹیسٹ کرتی تھی، بار بار میری امید ٹوٹ جاتی تھی، رپورٹس اور میڈیسن، اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ ڈاکٹری چیک اپ، کہتی ہیں یہ پھر میرا معمول بن گیا۔ میں نے بہت سارے علاج کروائے، بہت ڈاکٹرز کے گئی، بہت ساری چیزیں کروائیں، کہتی ہے ان چیزوں نے مجھے تھکا کے رکھ دیا تھا، میرا جسم کمزور ہونے لگ گیا تھا، کیونکہ میرا ذہن اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ مجھ میں کمی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تبھی سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن کہتی ہیں کہ لوگوں کی باتوں نے مجھے اتنا زیادہ تھکا دیا تھا کہ میں نے نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی تھی۔
میں کئی کئی سال کہتی ہیں دعائیں کرتی رہی اور یہی چیزیں لے کے چل رہی تھی کہ اتنے سال میری زندگی کے گزر گئے۔ کہتی میری شادی کو آپ ہی 12 سال ہو چکے تھے، میں نے بہت سارے علاج کروا لیے لیکن رزلٹ نہیں نکل رہا تھا۔ باڈی بھی ان کی کافی زیادہ ویک ہو چکی تھی، دیکھنے میں یہ اچھی خاصی ہیلدی تھی، ویٹ بھی ان کا کافی زیادہ تھا، لیکن اندر سے کہتی ہیں میں ٹوٹ چکی تھی۔ دل پہ ایک بوجھ سا رہتا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرا مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کہتی ہیں مجھے اپنے آپ میں بہت ویکنس فیل ہوتی تھی۔ ہسبینڈ کے ساتھ میرا رویہ بھی بہت زیادہ کہتی ہیں بدل گیا تھا۔ بچوں کا نہ ہونا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے سوال، لوگوں کے جواب، اور کہتی ہیں پھر ارد گرد کا ماحول مجھے بہت زیادہ کہتی ہیں نیگیٹو کر گیا تھا۔ ہمارے درمیان میں بہت زیادہ کہتی ہے ڈسٹینس آ گیا تھا۔ میں اپنی بات ان سے نہیں کر پاتی تھی، وہ اپنی بات مجھ سے نہیں کر پاتے تھے، نہ ہم کہیں جاتے تھے، نہ ہمارے درمیان میں کوئی بھی کہتی ہیں کہ باؤنڈنگ رہی تھی۔ کئی کئی دن تک کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کے گھر چلی جایا کرتی تھی، وہاں پہ میں مہینہ مہینہ گزار کے آیا کرتی تھی، لیکن کہتی ہیں جب گھر آتی تھی تو میاں کے موڈ آف ہوتے تھے اور پھر ان کو منانے میں میرے کئی دن لگ جایا کرتے تھے۔ مجھے کہتی ہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، بہت زیادہ کہتی ہیں مشکل حالات چل رہے تھے، اور پھر اب میرے ہسبینڈ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں گے۔ اور کہتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی، کہتی ہیں اس بات نے مجھے بہت زیادہ تکلیف میں ڈال دیا، کیونکہ میری رپورٹس اور ان کی رپورٹ دونوں کی رپورٹس ٹھیک آتی تھیں۔ ڈاکٹر جو میڈیسن دیتے تھے، جو ٹریٹمنٹ دیتے تھے، جو علاج دیتے تھے وہ ہم کرواتے تھے، لیکن اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اور اس چیز کی کمی نے ہمیں بہت زیادہ ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ لڑائی کرتے تھے، میں ان کے ساتھ لڑتی رہتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہماری آپس میں بھی باؤنڈنگ کافی ڈسٹرب ہو کے رہ گئی تھی۔ میں اپنے جب گھر آ جاتی تھی میرے ہسبینڈ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتے تھے، کیونکہ اپنا سارا کام ان کو خود کرنا پڑتا تھا، اور میں یہی سمجھتی تھی کہ جس چیز کی مجھ میں کمی ہی نہیں ہے اس کے لیے میں کیوں اتنا سیکریفائس کروں۔ میں اپنے بارے میں سوچتی تھی کہ میں اپنے آپ کو صحیح رکھوں، کیونکہ میری ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے رشتہ داروں کی باتیں مجھے بہت زیادہ تکلیف میں ڈال دیتی تھی۔ اس لیے میں بالکل آئسولیٹ ہو گئی تھی، سائڈ پہ رہتی تھی، ان لوگوں سے زیادہ نہیں ملتی تھی، اور اپنے آپ کو میں سائڈ پہ رکھتی تھی۔ لیکن کہنے کی بات ہوتی ہے، یہ باتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جس عورت کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہی بہتر جانتی ہے کہ وہ کس کنڈیشن سے گزر رہی ہے۔ میں ذہنی مریض بن گئی تھی، میں نے کئی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ کا مائنڈ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، آپ بہت زیادہ سٹریس لیتی ہیں، آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ اور کہتی ہیں میں اپنے آپ کو ریلیکس کرتی تھی، اپنے بارے میں سوچتی تھی، اپنی لائف کو لے کے چل رہی تھی، لیکن میری میرڈ لائف ڈسٹرب ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بات نہ وہ سمجھ پا رہے تھے نہ میں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر آپ ہی میرے ہسبینڈ آپ کی ویڈیو دیکھتے تھے، انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینے کے بعد ہی چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے آپ ہی مجھ سے بات کی، انہوں نے آپ کی ویڈیوز مجھے سینڈ کی۔ جب میں نے سنا اور ان باتوں کو سمجھا کہ واقعی انسان جب اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو انسان کو صرف اپنے لیے نہیں سوچنا، بلکہ یہ بھی سوچنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ میں نے ان باتوں کو سمجھا، ان باتوں پہ عمل کیا، اور آپ ہی جب میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا آپ نے مجھے یہ گائیڈ کیا کہ بیٹا چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینا سب سے بڑھ کے انسان کو سکون میں ڈال دیتا ہے۔ جب انسان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتا نا کہ ہاں یہ چیز ایسا ہے اور اس چیز کو اسی طریقے سے رہنا ہے، تو پھر انسان مشکل میں نہیں رہتا۔ جب انسان بے وجہ کی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے نا، جو کہ اس رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہوتی، تو انسان تکلیف میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ ہی میں نے آپ کی کہی گئی باتوں پہ عمل کیا، جیسے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اپنے آپ کو سکون دو، رائٹ وے میں جا کے سکون دو، اپنے آپ کو اللہ پاک سے اٹیچ کرو، اور اٹیچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جائے۔ لیکن یہ باتیں آپ ہی پہلے نہیں سمجھ آتی تھیں، جب آپ نے مجھے وظائف بتائے، جو چیزیں آپ نے میرے ساتھ شیئر کی، میں نے ان پہ عمل کیا تو مجھے جا کے سمجھ آئی کہ کس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھتا ہے۔ لوگوں کی باتیں جو مجھے اتنی زیادہ تکلیف میں ڈال رہی تھی، کیونکہ ارد گرد کا ماحول انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، انسان ایک دوسرے کی باتوں کو اتنا زیادہ اپنے دل پہ حاوی کر لیتا ہے کہ وہ اپنی جان سے جا رہا ہوتا ہے۔ اور میری مینٹلی کنڈیشن بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی آپ ہی جب سے میں نے ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کیا تھا۔ اور میں نے جب سائیکیٹرسٹ کو دکھایا انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ان سے دور کریں، نیگیٹیوٹی سے دور رہا کریں، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن ان لوگوں کو چھوڑنے کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میرے اپنی جو پرسنل لائف ہے وہ خراب ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے کہ مجھے ضرورت ہے، کسی کی ضرورت ہے جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کر سکوں۔ اور سب سے بڑھ کے آپ ہی یہ بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں، اللہ پاک آسانیوں کے دروازے کھولتے ہیں،
اور اللہ پاک ہی آسانیاں دینے والے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتا ہے، تو انسان کی زندگی بھی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ دنیا میں بھٹکنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتی تھی، لوگوں سے چھپ جایا کرتی تھی، اپنے آپ کو چھپا لیا کرتی تھی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اور زیادہ نقصان ہوتا جا رہا تھا۔ میری ایج اتنی نہیں تھی، لیکن مینٹلی طور پہ میں اتنی زیادہ ایجٹ ہو چکی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی بھی کنسیو نہیں کر پاؤں گی، نہ ہی میری زندگی میں کبھی یہ خوشی ہوگی۔ اس لیے آپ ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو اس بات کی بھی اجازت دے دوں گی کہ وہ چاہتے ہیں تو دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ تھا آپ ہی جہاں پہ ہم دونوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن شاید اللہ پاک ہمارے رشتے کو رکھنا چاہتے تھے اور اللہ پاک نے آسانی کے دروازے کھول دیے، کیونکہ آپ ہی میں بھی آلریڈی بہت زیادہ ڈپریس رہتی تھی اور میرے ہسبینڈ بھی اس وجہ سے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے ایک مرد کو زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کا خیال رکھے، جو اس کا ساتھ دے اور خاص طور پہ اس مرد کے کام کر سکے۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی میری جگہ ختم ہوتی جا رہی تھی اور اب میرے ہسبینڈ کے دل میں بھی میری جگہ کم ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے میرے لیے آسانیاں کر دیے جب سے میرے ہسبینڈ نے آپ ہی ان چیزوں پہ بات کو سمجھنا شروع کیا اور اپنی لائف کو اچھے طریقے سے آگے لے کے بڑھنا شروع ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی مجھے بھی انہوں نے گائیڈ کیا اور میرے بھی اس وجہ سے کافی حد تک کافی پرابلم میرے سالو ہوئے۔ میں بہت زیادہ نیگیٹو ہو گئی تھی، بہت زیادہ عجیب عجیب سے خیالات میرے مائنڈ میں چلتے رہتے تھے۔ رونا، کبھی بے وجہ کہتی ہیں کہ بات پہ ہنسی آ جانا، اور کہتی ہیں بالکل میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جیسے میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھی۔ بہت جلدی کہتی ہیں مجھے غصہ آ جاتا تھا، ہر بات پہ مایوس ہو جاتی تھی۔ کوئی مجھے کچھ بات کہتا تھا تو مجھے بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی تھی اور کئی کئی دن تک وہ بات میرے مائنڈ میں چلتی رہتی تھی۔ میں زیادہ تر کوشش یہی کرتی تھی کہ لوگوں سے ملوں ہی نہ، کیونکہ لوگوں سے ملتی تھی تو اور زیادہ موڈ خراب ہوتا تھا، پھر کئی کئی دن تک مجھے اس موڈ کو صحیح کرنے میں ٹائم لگ جاتا تھا۔ لیکن ابھی جب سے میں نے آپ سے بات کی، آپ نے مجھے پراپر وے میں مینیج کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے ایک روٹین دی کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ ابھی بہت زیادہ ہارمون بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نہیں سمجھ آ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ بات کرنا بھول چکی تھی اور لوگوں کی نیگیٹو رویے کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی تکلیف دے دیا کرتی تھی جو لوگ میرے ساتھ بہتر تھے اور جو لوگ میرے حق میں بہتر چاہتے تھے، لیکن مجھ سے ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ انسان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں رہتی ہیں اور چیزیں پھر انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ میں بھی اسی کنڈیشن میں تھی کہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کس طریقے سے لوگوں کو ٹیکل کرنا ہے، کس طریقے سے ان باتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے آپ ہی ہمارے لیے آسانی کے دروازے کھول دیا، آپ کے دی گئے وظائف نے مجھے بہت زیادہ پازیٹیو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ہی ہیلنگ کرتی ہیں اس نے مجھے بہت زیادہ سکون دیا، میری زندگی میں خوشی آ گئی۔ کوئی مجھے ایسا مل گیا تھا جو میری بات کو سن سکتا ہے، جو مجھے سمجھ سکتا ہے اور مجھے رائٹ ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ آپ کی گائیڈنس نے مجھے بہت زیادہ امپروو کیا اور میری لائف کو بہت زیادہ بہتر بنایا۔ اللہ پاک نے مجھے آسانی دی، مجھ میں اسٹیبلٹی آئی، میں نے صبر کرنا سیکھ لیا اور اس بات پر مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اللہ پاک کا ہر فیصلہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو وقت انسان کے لیے مقرر ہے نا، جو چیز انسان کو اللہ پاک نے عطا کرنی ہے وہ اسی مقرر ٹائم پہ ملے گی، اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے حال کو بیان کر سکتے ہیں، آپ اپنی تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ سے بیان کریں، اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ انسان کو کیا چیز کس وقت عطا کرنی ہے۔ جب انسان اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا، ایز اٹ از سچویشن کو دیکھتا ہے، تو پھر زندگی کے یہ معاملات خود بخود بہتر ہونے لگ جاتے ہیں۔ مسئلہ وہاں آتا ہے جب انسان ہر چیز اپنے اختیار میں کر لیتا ہے کہ میں ہر چیز کو صحیح کر لوں گا، جبکہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کرنا کس نے ہے؟ اللہ پاک نے۔ اللہ پاک سے جڑنے کے لیے انسان کو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کی ضرورت نہیں ہوتی، بس انسان نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے۔ جو زندگی کے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دینے ہیں کہ جس اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے وہ اللہ پاک ہمارے اندر سے بھی نئی زندگی کو پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ بہترین جانتے ہیں کہ کس وقت کیا چیز کیسے عطا کرنی ہے۔ آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں اور اپنی زندگی کو بہترین ڈائریکشن میں لے کر آئیں، اپنے پہ فوکس کریں، اپنی لائف کو دیکھیں، اپنی باڈی کو دیکھیں، آپ کی ہیلتھ کتنی زیادہ ویک ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ اسی سچویشن کو فیس کرتی رہیں گی تو پھر آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گی۔ اپنے پہ توجہ دیں، چھوٹے چھوٹے سے سٹیپ لیں تاکہ آپ کی لائف زیادہ لانگ ٹرم کے لیے بہترین ہو سکے۔
मेरी बहन ने मेरी बताई हुई बातों पे अमल किया। मैंने इनको यही बताया था कि अपने स्ट्रेस को कम करें, कुछ इनके साथ टिप्स शेयर की थी जिन पे ये अमल करती थीं। उसके साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान स्ट्रेस में होता है ना, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस जा रही होती है। उन वीकनेस को कवर करने के लिए कुछ रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन बहन ने इस्तेमाल की। उसके साथ-साथ अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए इबादत करना इंसान को समझ आ जाना चाहिए कि किस तरीके से इंसान ने इबादत करनी है। सिर्फ इबादत करने से फ़ायदा नहीं होता, इबादत को सच्चे दिल के साथ एक्सेप्ट करने से फ़ायदा होता है। अल्लाह पाक के करम से मेरी बहन ने इन बातों को एक्सेप्ट किया, जो वीक पॉइंट्स हैं उनको समझा, अपनी लाइफ़ को राइट डायरेक्शन में लेकर आई। इनके हस्बैंड ने भी इन बातों को समझा, राइट डायरेक्शन में उन्होंने अपने माइंड को भी डाइवर्ट किया। छोटे-छोटे स्टेप लिए, वन बाय वन करके अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ़ में जो इनकी डेली रूटीन थी उसमें थोड़े-थोड़े से चेंजेस लेकर आए। कुछ इन्होंने अपनी डाइट में चेंज किया, कुछ इन्होंने अपनी डेली रूटीन को सेट किया और उसके साथ-साथ कुछ चीज़ों को मेंटली तौर पे इन्होंने समझा। जहाँ पे इनको हीलिंग की ज़रूरत थी, वहाँ पे इन्होंने हीलिंग ली और उसके बाद इन्होंने जो रेमेडीज़ इनके साथ शेयर की गई थी, जो वज़ाइफ़ इनको बताए गए थे, जो सूरह कुरान पाक की बताई गई थी, वो रेगुलर बेसिस पे इन्होंने पढ़नी शुरू की और अल्लाह ताला के करम से इनका घर जो एक अजीब-सी सिचुएशन में फँस चुका था, अल्लाह पाक ने इनको उससे निकाला और अल्लाह पाक ने इनके लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दिए। 2025 में अल्लाह पाक ने इनको एक खूबसूरत सी बेटी से नवाज़ा, क्योंकि इंसान जब अपने माइंड को रिलैक्स करता है, अपनी लाइफ को मैनेज करता है और एज़ इट इज़ जो सिचुएशन होती है, उसको फेस करता है ना, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ भी आ जाती हैं, राइट डायरेक्शन भी इंसान को मिल जाती है और उसके साथ-साथ इंसान के लिए आसानी के रास्ते भी अल्लाह पाक बना देते हैं। बस इंसान ने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को अपने रब के हवाले करना है, क्योंकि इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। जब इंसान अपने बस में हर चीज़ को समझ लेता है ना, तो इंसान मुश्किल और परेशानी में फँसता चला जाता है। अपने मामलात अल्लाह पाक पर छोड़ें, अल्लाह पाक आसानियाँ देने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, वसीले बनाने वाले हैं। अल्लाह पाक बेहतरीन जानते हैं कि किसको क्या चीज़ किस तरीके से अता करनी है। इंसान का काम क्या है? दुआ करना। इंसान को अपने हक़ में दुआ करनी चाहिए, राइट डायरेक्शन इंसान को अल्लाह पाक अता करे, अल्लाह पाक इंसान के लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दे और अल्लाह पाक इंसान पे हमेशा अपना करम बनाए रखे। इंसान को सिर्फ़ इतना करना है कि उसने अपने लिए इन चीज़ों पे फ़ोकस करना है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ इन बातों पे अमल करना है। जब इंसान इन बातों पे अमल करता है ना, तो इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ आने लग जाती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें ही आपको बाइसे वसीला बन जाती हैं। ये अल्लाह पाक का करम होता है कि अल्लाह पाक चाहते हैं कि आपको आसानी मिले। जब अल्लाह पाक के छोटे-छोटे से इशारे आपको समझ आने लग जाते हैं ना, तो फिर ज़िंदगी के बड़े-बड़े मसले भी हल हो जाते हैं। परेशान ना हुआ करें, अपने मामलात अल्लाह ताला के सपुर्द करें। अल्लाह पाक आसानियाँ देने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं और अल्लाह ताला बेहतरीन वक़्त पे इंसान को बेहतरीन नवाज़ते हैं। जब इंसान इन चीज़ों पे अपने आप को मुकम्मल तौर पर यकीन दिला लेता है ना, तो मामलात खुद ब खुद सेट हो जाते हैं। क्योंकि इंसान इन बातों में फँस के अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेता है और स्ट्रेस इंसान को बहुत सारी तकलीफ़ों में डाल देता है। यही वजह होती है कि इंसान के वो मामलात जो जल्दी से आसानी में बदले जा सकते थे, लेकिन इंसान की स्ट्रेस की वजह से, इंसान की टेंशन की वजह से और इंसान के नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो ब्लॉकेजेस आने लग जाती हैं। अपनी ब्लॉकेजेस को दूर किया करें, अपने ऑरा को क्लीन किया करें, अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आएँ और अल्लाह ताला से जुड़ते जाएँ। यही बेहतरीन रास्ता है, इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, जब तक कि इंसान अपने दिल को मुतमईन ना कर ले कि हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह पाक आसानियाँ अता करने वाले हैं, वो मुझे भी आसानियाँ अता करेंगे। सब्र, बर्दाश्त और उसके साथ-साथ अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कुल, यही इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर आता है। अपने रब से जुड़ते जाएँ, अपनी ज़िंदगी के मामलात को आसान बनाते जाएँ और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना लें। अल्लाह पाक आसानियाँ अता करते हैं, देते हैं, नवाज़ते हैं सिर्फ़ उन लोगों को जो लोग इस बात को समझ जाते हैं। लोग अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं ना कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को नहीं सुन रहे, अल्लाह पाक हमें अता नहीं कर रहे, हमारे नसीब में नहीं है, तो ये बातें आपको नेगेटिव वे में ले जाती हैं। यही वजह होती है कि इंसान दुआ करना छोड़ देता है, क्योंकि शैतान का तो काम ही यही है ना कि इंसान को बहका देना, और जब इंसान बहकावे में आ जाता है और वो समझता है कि नहीं अब ये मामलात, ये हालात ऐसे ही रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करेंगे, इस बात की उम्मीद रखनी है, तवक्कुल करना है, दुआ करनी है, कोशिश करनी है। जब इंसान इन चीज़ों को राइट वे में कर रहा होता है ना, तो फिर इंसान की ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाती है। यही वजह होती है कि वो बहनें जो इतने स्ट्रेस में होती हैं ना, जब अपने स्ट्रेस को मैनेज करती हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी वो सही कर लेती हैं। अल्लाह पाक से जुड़ते जाएँ, अपने लिए भी दुआ किया करें, दूसरों के लिए भी दुआ किया करें और ख़ास तौर पे
یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آسانیاں عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جیسے کہ میری بہنیں مجھے انسٹاگرام پہ اپنی اسٹوری شیئر کرتی ہیں، اپنی جو ان کے پرابلم ہیں ان پہ ہیلنگ کرواتی ہیں، جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرتی ہیں، اپنی کنسلٹیشن لیتی ہیں اور اپنی زندگی کو آسانی کی طرف لے کر آتی ہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی آسانیاں عطا کریں، آپ پہ بھی کرم کریں، اور اگر آپ بھی اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا کامنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ لوگ میری دعاؤں میں بھی شامل رہیں اور میں بھی آپ کی دعاؤں میں شامل رہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے کامنٹس کا ضرور جواب دوں گی۔ جو کہ آپ کے پرابلم ہیں آپ مجھے اپنے کامنٹ کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پرسنل کامنٹ کرنا چاہتی ہیں، پرسنل اپنے میسیجز سینڈ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ تو جی مجھے نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔